واپسی کے لیے جب روانہ ہوتا ہے، قربانیاں پیش کی گئی، اسلام کو وہ جلا بخشی گئی کہ جس کی مثال آج تک کوئی نہ دے سکا ہے نہ دے سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت کا یہ قافلہ یزیدیوں کے پہرے میں وہ حالات بیان نہیں کر سکتا کہ کس انداز سے اس قافلے کو روانہ کیا گیا۔ جب قافلہ روانہ ہوا دوسری صبح تو مقتل گاہ کے قریب سے جب گزرا تو شہداء کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی تھی، ہوائیں جسم نازنی پر گرد و غبار اڑا رہی تھی۔ سیدہ زینب جب وہاں سے گزرنے لگی تو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور مدینے کی طرف منہ کیا اور عرض کرتی ہیں، یا محمد، یا رسول اللہ، اے نانا جان، دیکھیے آپ کے حسین یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے حسین کی لاش پر کربلا کی زمین ہوا اڑا رہی ہے۔ حضور جس حسین کو آپ چوما کرتے تھے، آج اس کا گلا کاٹ کے ان کو نیزے پر چڑھایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ میں سیدہ زینب کی وہ جو الفاظ تھے، جس انداز سے انہوں نے کرب میں نانا جان کی بارگاہ میں وہ جو عرض پیش کی تھی، حضرت محترم بڑی دردناک ہے۔ قافلہ وہاں سے چلا، چلتے چلتے ایک راستے میں رات کے وقت پڑاؤ کرتا ہے یہ قافلہ۔ جب قافلے نے پڑاؤ کیا تو آدھی رات کے بعد ایک آہٹ سی معلوم ہوئی اور دیکھا کہ ایک خاتون پردے میں لپٹی ہوئی، وہ آگے بڑھی، اس نے پانی کچھ لیا ہوا تھا اور کھانے کے لیے کچھ چیزیں اس نے باندھی ہوئی تھی، اور آ کر کے سیدہ زینب کے پاس بیٹھ گئی اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہ آل رسول کا قافلہ ہے اور ان پر ظلم ہوا، تو میں کچھ پانی اور کھانا لے کے آئی ہوں، قبول فرما لیں۔ تو جب آپ نے قبول کیا تو کہا، تم کون ہو؟ تم نے ہمارے اوپر اس حال میں کیوں ترس کیا اور کیوں یہ رحم کیا؟ کیوں کھانا لے کے آئی ہو؟ تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں تو نہیں جانتی تم کون ہو، لیکن میں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ فاضلہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ایک عرصے تک خدمت کی ہے۔ میرا نام فضہ ہے، میں کنیز فضہ ہوں، میں ایک عرصے تک ان کی خدمت میں رہی ہوں۔ کہنے لگی یہ اس وقت کی بات ہے جب فاطمہ الزہرا کی گود میں ایک بیٹی تھی چھوٹی سی جس کا نام زینب تھا، میں اس وقت ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ جب آپ نے یہ سنا تو کہا، جس زینب کو تم نے بچپن میں دیکھا تھا وہی زینب آج تیرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ جب یہ الفاظ سنے فضہ نے اور حالت دیکھی کہ بیڑیوں میں جکڑی ہوئی ہیں شہزادیاں نبی کی اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور اس حال میں تھی، تو فضہ نے جب دیکھا، تاریخ میں ابن عساکر نے لکھا ہے کہ بی بی نے چیخ ماری اور اپنی جان شہزادیوں کے قدموں پر نچھاور کر دی۔ حضرات محترم، حوض کوثر کے اس نہر پر سیراب ہونے والوں کے عدد میں ایک عدد کا اور اضافہ ہوا، قافلہ چلتا رہا۔ یہ قافلہ یوں چلا، امام حسین کا سر اقدس آگے آگے چل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میرا ایمان یہ کہہ رہا ہے، جب امام حسین مدینے سے چلے تھے، قافلے کی نگرانی کر رہے تھے کربلا تک، اب جب کربلا سے واپسی مدینے کی طرف ہو رہی تھی، اس وقت بھی سر اقدس آگے آگے تھا، نیزے پر سر تھا لیکن سر اقدس آگے آگے ہے۔ میں نے کہا، دنیا والوں دیکھو، تم کہتے ہو کہ سر جدا ہو گیا اور امام حسین شہید ہو گئے، میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے، اس وقت بھی میرے امام اپنے اہل حرم کی نگرانی کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھا گیا راستے کے اندر بہت ساری کرامات دیکھی گئی، ان میں یہ بھی کرامت دیکھی گئی کہ سر انور سے نور کی لاٹیں نکالا کرتی تھی، رات کے وقت نور کی جو نا وہ شعائیں نکلتی، آسمان تک بلند ہو جاتی، نور کے پرندے جو نا وہ سفید پرندے آ کر کے وہ چہرے کا اور سر کا طواف کرتے، آس پاس منڈلاتے۔ میں کہتا ہوں کہ جسم سے تعلق تو سر کا الگ ہو گیا، لیکن عرش اعظم سے تعلق اب بھی قائم تھا ان کا۔ اللہ اکبر۔ یہ قافلہ پھر
دمشق کے بازار میں بھی پہنچتا ہے، کوفہ کے بازار میں بھی پہنچتا ہے، یزید کے دربار میں بھی پہنچتا ہے۔ تو میں مختصر کروں کہ جب یزید کے دربار میں پہنچا، میرے امام کا سر اقدس یزید کے سامنے جب رکھا گیا تو خبیث نے بے ادبی کرتے ہوئے چھڑی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، حضور حضرت امام حسین کے لبوں پر مارنے لگا۔ وہاں حضرت برزہ اسلمی بیٹھے ہوئے تھے، برداشت نہ ہوا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا لعین اپنی چھڑی پیچھے کر لے، میں نے ان ہونٹوں کو حضور کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، چھڑی پیچھے کر۔ اس نے جب دیکھا کہ مجھے بھرے دربار میں للکارا گیا، کہا اگر تیرے بوڑھے ہونے کا مجھے حیا نہ ہوتا تو تجھے یہیں ابھی جنابوں میں قتل کروا دیتا، اور تجھے تیرے صحابی ہونے کا مجھے اگر یہ لحاظ نہ ہوتا تو تمہیں ابھی تیری گردن اڑوا دیتا۔ تو آپ برملا کہنے لگے، کہا تجھے اگر نسبت رسول کا اتنا ہی احترام تھا تو آل رسول کے ساتھ یہ تو کرتا، تو اب مجھے کہتا ہے کہ نسبت رسول سے چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یزید کچھ بول نہ سکا، ماحول ایسا تھا وہاں کا۔ اب امام زین العابدین آپ سے کہنے لگا کہ بتاؤ میں کیا کروں، میں بہت کچھ حذف کر کے آگے جا رہا ہوں۔ کہا بتاؤ میں کیا کروں۔ اس وقت حضرت نعمان بن بشیر جو اہل بیت کے بڑے غلام تھے، عاشق تھے، وہ بھی وہاں بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہی کیا جائے، اگر حضور اس حال میں اپنے نواسوں کو دیکھتے تو حضور کیا کرتے، ان کے ساتھ وہی کچھ کیا جائے۔ میرے امام نے کہا، امام زین العابدین، کہ میری ایک شرط ہے کہ مجھے آج جمعہ کا دن جو ہے، آج مجھے جامعہ مسجد دمشق کے اندر خطبہ دینے دیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہمیں سر جو ہے وہ شہداء کے ہمارے حوالے کیے جائیں، تیسری یہ ہے کہ ہمیں واپس مدینے بھیج دیا جائے۔ اس نے تینوں شرطیں قبول کر لی، اور چوتھی شرط یہ تھی کہ جس مقصد کے لیے میرے ابا حضور آئے تھے کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، یہ جو ہے یہ حق ہمارا ہے، ہمیں دیا جائے۔ تو اس نے کہا یہ بات تو نہیں ہو سکتی، لیکن باقی میں تین تمہاری پوری کر دیتا ہوں۔ تو جامعہ مسجد دمشق میں جمعہ کے لیے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ امام زین العابدین میرے امام کا شہزادہ 14 سال کی عمر ہے، جب ممبر رسول پر آ کر، یہ ممبر جو رسول کا تھا جہاں خبیث یزید بیٹھا کرتا تھا لعین، اب جب آ کر کے ممبر رسول پر یہ کھڑے ہوئے اور یہاں کھڑے ہو کر جب خطبہ دیا تو پھر خطابت تو اس گھر کی لونڈی تھی نا، تو شہزادے نے جب خطاب کیا تو پورا مجمع دھاڑے مار کے رونے لگا، اور قریب تھا کہ اس وقت یزید کے تخت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی۔ اس نے دیکھا کہ ماحول خراب ہو گیا ہے، مزید اگر شہزادے نے اپنا بیان جاری رکھا تو اسی وقت تخت بھی چھن جائے گا۔ اس نے جلدی سے مؤذن کو اشارہ کیا کہ آذان شروع کر دے۔ مؤذن نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ جب آذان چلی اور چلتے چلتے اشہد ان محمد الرسول اللہ جب یہاں پہنچے، میرے امام کے شہزادے یزید کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، یزید دیکھ، آذان میں تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ اللہ اکبر، آج بھی میرے نانے کا نام بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد نماز کے بعد یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے، سرے جو شہداء کے سر تھے وہ دیے گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ واپس پلٹے، لیکن یہ قرین قیاس نہیں ہے، کیونکہ اتنا عرصہ وہاں لاشیں بے گور و کفن پڑی رہیں، یہ مناسب نہیں تھا۔ جو تاریخ نے لکھا کہ قرب و جوار کے لوگوں نے آ کر کے وہاں دفنا دیا ان جسموں کو، یہی بات ٹھیک ہے۔ اور پھر باقی جو سر تھے وہ لے کر کے مدینے کی طرف یہ قافلہ بڑھا۔ نعمان بن بشیر 30 مسلح افراد کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ یہ قافلہ چلتا چلتا، اور امام حسین کا سر اب نیزے پر نہیں تھا، کبھی سیدہ زینب کی گود میں، اور کبھی شہر بانو کی گود میں، اور کبھی ام رباب کی گود میں، اور کبھی امام زین العابدین اٹھا کر کے سر اقدس کو سینے سے لگا کے بابا کی پیشانی چومتے ہیں۔ اس انداز میں جب قافلہ مدینے کی طرف بڑھ رہا تھا، میں ایک ایک بات کو بیان نہیں کر سکتا کس انداز سے یہ قافلہ بڑھا ہوگا۔ جب چلے تھے تو امام کس انداز کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے تھے، اب جب یہ اہل حرم کا قافلہ مدینے کی طرف واپس آ رہا تھا
صاحب جب یہاں کوئی دکھ یارا مدینے کی طرف عمرہ کرنے جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، کبھی اس سے پوچھو کہ اس کے جذبات کیسے مچل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اہل حرم کا قافلہ، نبی کی شہزادیوں کا قافلہ، گلشن نبوت کی کلیاں جو مرجھائی ہوئی تھی، دکھ اور اندوہ کی جو وادیاں ان پر، اور پہاڑ جو ٹوٹ پڑے تھے، جو ہوائیں چلی تھیں ان پر، ان سے جو پھول کملا چکے تھے، وہ جب شہزادیاں اہل حرم کا یہ لٹا ہوا قافلہ جب مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا تھا، جو قدم مدینہ منورہ کی طرف قریب ہوتے جا رہے تھے، اندر کا طوفان جو تھا وہ مچلتا جا رہا تھا۔ آخری رات جو مدینے سے سفر میں گزاری تھی، ساری رات بڑی عجیب گزری تھی۔ صبح جب ہوئی، قافلہ روانہ ہوا، دوپہر کا وقت تھا، جب مدینہ منورہ کی وہ پہاڑیاں نظر آنے لگی، جب کھجوروں کے وہ باغات نظر آنے لگے، تو پھر وہ جو اندر ایک طوفان تھا وہ امڑ آیا۔ جو قافلہ قریب ہوا تو ایک اونٹنی سوار دوڑ کر کے اس نے اونٹنی دوڑاتے ہوئے مدینے میں جا کے خبر کر دی کہ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ نانا مصطفیٰ کے روضہ انور پر حاضری کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ قافلہ چلتا ہوا امام زین العابدین سیدہ زینب اور حضرت ام رباب اور حضرت شہر بانو، یہ حضور کی بیٹیاں شہزادیاں سر اقدس کو لے کر، امام حسین کے سر اقدس کو لے کر مدینے کی طرف بڑھی۔ جب مدینے میں داخل ہوئی تو تاریخ کے الفاظ کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب مدینے میں داخل ہوتی ہیں تو پھر ضبط ٹوٹ گیا اور آواز دی روتے ہوئے، نانا جان اٹھیے، دیکھیے کہ آپ کی بیٹیاں کس حال میں آئی ہیں، نانا جان دیکھیے کہ آپ کا حسین کس حال میں آیا ہے، نانا آپ کی بیٹیاں اپنا سہاگ لٹا کے آئی ہے، اپنے بیٹے شہید کروا کے آ گئی ہیں، حسین کا سر لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتی ہیں، اٹھیے نانا جان، اس قیامت سے بھی بڑھ کر کوئی قیامت اور ہوگی، اٹھیے دیکھیے۔ اللہ اکبر! سیدہ زینب کے یہ الفاظ سن کر مدینے کے اندر ایک کوہرام مچ گیا، ہر طرف چیخو پکار کا ایک سما تھا اور مدینے کا آسمان دہل گیا جب یہ قافلہ گلیوں سے ہوتے ہوئے نانا مصطفیٰ کے گنبد خضرا پر حاضر ہوا۔ صاحبوں، میں نے تاریخ میں پڑھا ہے جب سیدہ زینب نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آہو فغان کے ساتھ وہ دردناک واقعہ سنانے لگی، تاریخ کے الفاظ کہتے ہیں میرے آقا کا حجرہ مبارکہ جھولنے لگ گیا۔ اللہ اکبر! گنبد خضرا کے اندر ایک حرکت آ گئی، جھومنے لگ گیا وہ، اور ہر طرف آہو فغان کا عالم تھا۔ سیدہ زینب نے رو رو کے، کیونکہ جب نانا مصطفیٰ سامنے ہوں، جب ہمدرد سامنے ہو جائے تو پھر ضبط نہیں رہتے، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ سارے واقعات پیش کیے اور حضرت شہر بانو نے آگے بڑھ کر کے کہا، نانا جان اٹھیے دیکھیے، یہ گدا آپ کے در پر حاضر ہیں، میں سب کچھ لٹا کے آپ کے در پر حاضر ہوں، حاضر ہیں در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، حاضر ہیں در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے۔ حضرت امام زین العابدین آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں، نانا جان اٹھیے، نانا جان دیکھیے، میں آپ کی بارگاہ میں سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، نانا جان صبر اور ضبط کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ صاحبوں، یہ قافلہ کربلا سے مدینے تک چلا اور مدینے میں پہنچا، لیکن میں نے تاریخ کے کسی ایک لفظ میں بھی نہیں پڑھا کہ کسی نے اپنا چہرہ نوچا ہو، کسی نے چہرے پہ تماچے مارے ہوں، یا سینہ کوبی کی ہو، یا جناب انہوں نے اپنے رانوں پہ ہاتھ مارے ہوں، یا کچھ ایسا واویلا کیا ہو، یا نوحے کیے ہوں۔ نہیں، صبر کے ساتھ، لیکن داستان ساری سنائی تھی، رو رو کے ضرور سنائی تھی، اور تاریخ کے اندر الفاظ یہ ملتے ہیں۔ امام زین العابدین پوری زندگی دن کو روزہ رکھتے تھے، ساری رات قیام کرتے، اور جب افطاری کے لیے کھانا پیش کیا جاتا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ پوری زندگی کبھی ٹھنڈا پانی پھر نہیں پیا، اللہ اکبر، اور ساری زندگی روزے میں رہے،
لیکن جب افطاری کرتے چند لقمے کھانے کے اور چند گھوٹ پانی کے علاوہ کچھ بھی جو نا وہ حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا۔ امام باقر ایک دن کہنے لگے ابا حضور کیا ایسی بات ہے کہ آپ ہر وقت ہی روتے رہتے ہیں، ہر وقت آنکھوں سے سیلاب آنسوں کا جاری رہتا ہے، کیوں؟ کہا باقر بیٹے جو میں نے کربلا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اگر تم دیکھتے ہو تو پھر خون کے آنسو روتے۔ اللہ اکبر۔ پھر امام حسین کے سر اقدس کو نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیا ہوا؟ میرے اندر ضبط نہیں ہے، میری زبان میں ہمت نہیں ہے، بس میں یہی کہوں گا اہل حرم کا قافلہ جانتا ہے کہ عائشہ حجرہ میں پھر کیا ہوا۔ اور چند ہی قدم پر بی بی فاطمہ الزہرا اماں فاطمہ کا مقبرہ بھی موجود تھا۔ کیا خبر کہ فاطمہ الزہرا سیدہ فاطمہ الزہرا بھی وہ چند قدموں سے اپنے بابا کے حرم میں پہنچی ہوں، اور اس وقت جب بیٹیاں نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں تھی وہاں بی بی فاطمہ بھی تشریف لے آئی ہوں، اور اس وقت حجرہ عائشہ میں کیا ہو رہا تھا وہ اہل حرم بخوبی جانتے ہیں۔ صاحبو، یہ امام حسین اور اہل بیت کی محبت یاد رکھو ایمان کا جز ہے، اور میرے حضور نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، اور جب تک تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ امت اتنے فرقوں میں کیوں بٹ گئی۔ حضور نے کہا کہ جب تک قرآن اور اہل بیت کو تھام کے رکھو گے ضمانت دیتا ہوں گمراہ نہیں ہو سکو گے، تو پھر امت کیوں گمراہ ہوئی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کئیوں نے قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا، کہا کہ 40 پارے تھے، یہ تو قرآن نامکمل ہے، اس کے 30 ہیں۔ کئیوں نے کہا کہ نہیں حسین باغی تھا، یہ تو 2 شہزادوں کی لڑائی تھی۔ کسی نے اہل بیت کا دامن چھوڑ کے قرآن کو پکڑ لیا، کسی نے قرآن کو پکڑا تو اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا، کسی نے قرآن کا دامن جو ہے نا وہ چھوڑا تو اہل بیت کو پکڑ لیا۔ لیکن سنیو تمہیں مبارک ہو، ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، اور ہم ہے حسین کہنے والوں میں سے نہیں ہیں، اور ہم امام حسین کے اس جرت کو دیکھ کے ہم کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ حسین۔ ذرا ایک آواز سے آپ بھی کہہ دیجئے، مزہ نہیں آیا؟ یہ آواز گنبد خضرا تک پہنچنی چاہیے، واہ واہ حسین، بابا سے بلند، میرے امام سے جتنی محبت ہے اتنی بلند آواز آنی چاہیے، واہ واہ حسین، اونچی آواز سے واہ واہ حسین۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت سے سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا